اللہ کے ایک ایسے نبی جن کے ساتھ ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ انہیں زندہ ہی شیر کے پنجرے میں ڈال دیا، پھر جو ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں ان ظالموں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تو آخر کون تھے وہ نبی جن کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں؟ دوستوں، جس نبی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ دانیال علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل کے جوال کے آخری دور میں یروشلم پیدا ہوئے تھے۔ جب دانیال علیہ السلام بڑے ہوئے تو یہ دور بنی اسرائیل کا بدترین دور تھا، اور اس دور میں لوگ بدماشیاں، ظلم، جناکاری اور طرح طرح کے ظلم میں مبتلا تھے اور پوری طرح اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اللہ کا عذاب اس قوم پر بخت نصر کے روپ میں قہر بن کر آیا۔ بخت نصر اس سمے بابل یعنی بیبیلون کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل قوم پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ دانیال علیہ السلام کا ماننا تھا کہ بنی اسرائیل پوری طرح سے گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، اس لیے بخت نصر پر ان کا حملہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب تھا، اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور صحیح ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا اور غریب لوگوں کا قتل عام کیا، اور باقی بچے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بابل لے گیا۔ انہی غلاموں میں حضرت ارمیا اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ ایک دن بخت نصر نے رات میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا، نیچے کا حصہ تانبے کا اور پیر لوہے کے تھے، اس بت پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ بت پوری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا۔ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری زمین اسے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے کافی حیران ہوا اور اپنی پوری سلطنت سے نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کوئی نجومی نہیں بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو یہ مشورہ دیا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت دانیال سے پوچھی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ نے حضرت دانیال کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم کا عطا کیا تھا۔ اس سمے دانیال علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ بخت نصر کے محل کی جیل میں ہی بند تھے، لہٰذا آپ کو بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص پہلے اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد بخت نصر خاموش رہا، کیونکہ اسے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے آپ کو اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو